آج ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے مفتی صاحب اصحاب صفہ کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے اور یہ کون لوگ تھے؟ تو صفہ جو ہے سائبان کو کہتے ہیں، سایہ دار جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ مسجد نبوی کی جو قدیم تعمیر تھی، یہ اس کے شمال مشرقی جو کنارہ تھا اس کے ساتھ ملا ہوا جو مسجد کا حصہ تھا، یہ وہ یعنی اس کو صفہ کہتے تھے، یعنی مقام صفہ۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس وقت حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے تو یہ اسی جگہ سے داخل ہوتے تھے، شمال مشرقی کنارہ ہے یہ، اور اسی کے بالکل ساتھ ہی محراب کے ساتھ تہجد حضور علیہ السلام ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہاں حضور کے خدام بھی بیٹھتے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ صحابہ اکرام، وہ حضرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو یتیم تھے، مسکین تھے، غریب غربا تھے، دور دراز سے آئے ہوئے تھے حضور سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جن کا کوئی والدین نہیں تھا، کوئی گھر بار نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا، وہ یہاں آ کر رہتے تھے، اللہ کے حضور سے علم حاصل کیا کرتے تھے، علم کے نور سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً پھر یہیں سے اللہ کے محبوب ان کے وفود بنا کر دوسرے مقامات پر تعلیم و تبلیغ کے لیے آپ ان کو بھیجا کرتے تھے۔ یوں تمام صحابہ اکرام کی زندگی تو سادہ تھی، اسلام کے مطابق تھی، ان کی زندگی میں کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ جس سے کوئی تکبر، کوئی ایسی چیز نظر آتی ہو، سادگی تھی۔ لیکن اصحاب صفہ بہت زیادہ سادہ تھے، اور سادگی کو، فقر و فاقے کو برداشت کر کے انہوں نے دین کا علم بلند کیا، دین کو سیکھا، اور اپنا تزکیہ نفس کروایا حضور علیہ السلام سے۔ اس طرح فیضان مصطفی سے مستفید ہوتے رہے، اور پھر انہی کی برکات سے اللہ نے پورے عالم کے اندر دین کو عام کیا، دین کو پھیلایا۔ اور انہی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ جن کے پاس چادر تک نہیں تھی، صرف تہ بند ہوتا تھا، یا فقط کمبل تھا، یا چادر ہوتی تھی جس کو گلے میں لٹکاتے اور وہ پورے جسم کے لیے اس کو ڈھانک لیتے تھے، اور وہ صرف پنڈلیوں تک آتی تھی۔ اس طرح جو ہے اصحاب صفہ نے وقت گزار کر علم حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔